اب ظلمت کے کالے بادل منہ اپنا چھپانے والے ہیں، منہ اپنا چھپانے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ اے نوجوانوں سنو سنو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جلوہ بار ہے، اما بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی پیاری پیاری جماعت اما موجود ہے۔ اما سوال ابھر گیا، سوال ابھر گیا، سوال پیدا ہو گیا۔ ایک نے سوال کر لیا اور کہا میرے آقا پہلے ہم کیا کیا کریں؟ ہائے 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 فرمایا پہلے ہم کیا کیا کریں یا رسول اللہ، پہلے کیا کیا جائے اے اللہ کے نبی، پہلے ہم کیا کیا کریں؟ تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھا کرو، آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھا کرو، آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دیا کرو، آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم حج کیا کرو۔ حالانکہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اے نوجوانوں سنو سنو، ہمارا سوال ہو گیا اللہ کے نبی پہلے کیا کیا کریں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سوال کرنے والوں سنو سنو، تم پوچھ رہے ہو کہ پہلے کیا کرنا چاہیے، تو سنو سنو، اللہ کے نبی وہی بیان کرتے ہیں جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ اے نوجوانوں سنو سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، تم سب سے پہلے کیا کرنا چاہتے ہو تو سنو سنو وہی کیا کرو جو خدا کہہ رہا ہے۔ کیا آقا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، زندہ باد زندہ باد۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اے اللہ کے نبی اس کے بعد کیا کیا کریں؟ آقا بیان فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ پیار سے تو بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اچھا کام کیا کرو، غریبوں کے ساتھ غریبوں کی مدد کیا کرو، یتیموں سے پیار کیا کرو، مسکینوں کی مدد کیا کرو۔ اس لیے آقا بیان فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ۔ آخر ارشاد فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اس کے بعد تب تم نماز قائم کیا کرو۔ اے نوجوانوں سنو سنو، اللہ کے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ بتا دیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی، کیسے جانے؟ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی، کیسے جانے؟ تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھو خدا راضی ہو جائے گا، آقا نے یہ نہیں کہا تم روزہ رکھو خدا راضی ہو جائے گا، آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دو خدا راضی ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ تم حج بیت اللہ کرو خدا راضی ہو جائے گا۔ اے نوجوانوں پیغمبر سے جب سوال ہوا حبیبی یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، کیسے جانے، کیسے پہچانے کہ خدا ہم سے راضی ہو چکا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہے کہ نہیں راضی، تم دیکھ لینا کہ تمہارے ماں باپ تم پر راضی ہے، تمہارے ماں باپ تم پر راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، کسی عاشق نے کہا کہ گرتے 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 میرا دعویٰ ہے سفل جاؤ گے، گرتے گرتے میرا دعویٰ ہے سفل جاؤ گے، گرتے گرتے میرا دعویٰ ہے سفل جاؤ گے۔ گھر سے جب ماں کی دعا لے کے نکل جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کی دعا لے
کے نکل جاؤ گے، ہو نکل جاؤ گے، گھر سے جب ماں کی دعا لے کے نکل جاؤ گے۔ ماں کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، آقا سے سوال کیا جا رہا ہے، حبیبی یا رسول اللہ، پہلے کیا کیا کریں؟ آقا نعمت سید المرسلین بیان فرما رہے ہیں کہ تم اگر واقعی اللہ کو، اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، تو تم دیکھ لینا کہ تمہارے ماں باپ تم پر راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ اتنے میں نوجوانوں پردہ لگا تھا، عورتیں بھی حاضر تھی، عورتوں کے دربار سے بھی سوال ہو رہا ہے، حبیبی یا رسول اللہ، ہم عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارا پردہ لگا ہے، پردے سے عورتیں آواز لگا رہی ہیں، اللہ کے نبی ہم عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مردوں کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے خاتون اسلام، اگر تم چاہتی ہو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے کہ نہیں راضی، تو تم دیکھ لینا کہ تمہارا شوہر تم پر راضی ہے کہ نہیں راضی۔ اگر تمہارا شوہر تم پر راضی ہوگا تو سمجھ لینا کہ پروردگار عالم تم سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ ذات رسول اللہ ہے، وہ نبی پاک ہے جن کے بارے میں عاشق نے کہا کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سائے آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آ رہے ہیں، ہمارا کون زمانے میں آ رہا ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ آ رہے ہیں، حضرت نوح نجی اللہ آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آ رہے ہیں، حضرت نوجوانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ رہے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں، حضرت آدم آ رہے ہیں، حضرت نوح آ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ نبینا سے اعلیٰ آ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ نبینا سے اعلیٰ آنے والا آیا ہے، حضرت آدم سے اعلیٰ ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، حضرت زکریا سے اعلیٰ ہے، حضرت داؤد سے اعلیٰ ہے، اے نوجوانوں سب سے اعلیٰ ہے، وہ کون اعلیٰ ہے؟ اگر سب سے اعلیٰ کوئی ذات ہے تو ذات کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے نوجوانوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر ملا ہے تو ذات محمد رسول اللہ کو ملا ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو سید المرسلین جناب حضرت محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ اے نوجوانوں آپ ذرا سنیں، حضرت آدم آ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ نبینا آ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں تبلیغ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نوح سے پوچھا جا رہا ہے، اے نوح علیہ نبینا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں پیار سے بولو سبحان اللہ، آپ بھی کچھ بولتے رہے، آپ بھی سبحان اللہ کہتے رہیں گے، آپ کو بھی پروردگار عالم اپنے دربار سے ایک سبحان اللہ پڑھو گے تو 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ حضرت نوح علیہ نبینا آ رہے ہیں، اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں پوچھا جا رہا ہے اے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آ رہے ہیں، اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کی تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ تبلیغ کر رہے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ تبلیغ کر رہے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اسماعیل ذبیح اللہ تبلیغ کر رہے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اے نوجوانوں یہی تک نہیں، حضرت زکریا نے تبلیغ کیا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت داؤد پیغمبر نے تبلیغ کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے لوگ آنے والے تبلیغ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین تبلیغ کر رہے ہیں، اے حسین تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ کربلا میں سیدنا امام حسین نے
اپنے خاندان کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قربان کرا دیا. اے حسین کیوں قربان کرا رہے ہو؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے. علی اکبر اپنی جوانی قربانی دے رہے ہیں. علی اکبر آپ نے اپنی جوانی کیوں قربان کر دیا؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے. اے نوجوانوں ذرا ملاحظہ فرمائیے. اے حسین گردن کیوں آپ نے کٹا دی؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے. حضرت قاسم نے کٹا دیا خدا کو راضی کرنے کے لیے. غوث اعظم نے تبلیغ کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے. غریب نواز نے تبلیغ کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے. صابر پاک نے تبلیغ کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے. آنے والے اللہ کے ولیوں نے تبلیغ کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے. حضرت علامہ مولانا آنے والے خطبہ سے پوچھا جائے آپ تقریریں کیوں کرتے ہو؟ جواب ہوگا خدا کو راضی کرنے کے لیے. آپ محفل میلاد کی محفل میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کہیں گے خدا کو راضی کرنے کے لیے. علی جناب حافظ ہاشم صاحب سے پوچھا جائے آپ نے علماء کو کیوں بلایا؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے. آپ بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے. علی جناب قاری اسرار احمد صاحب سے پوچھا جا رہا ہے آپ جلسے میں نقابت کیوں کرتے ہیں؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے. سرف الدین جھارکھنڈی سے پوچھا جا رہا ہے نبی کی نعت آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے. آپ سے پوچھا جائے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ کہو گے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے. آپ جا کر کے اذان کیوں سنتے ہو؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے. آپ زکات کیوں دیتے ہیں؟ آپ کہو گے خدا کو راضی کرنے کے لیے. یہ سبھی لوگ خدا کو راضی کرنے پر لگے ہیں. اولیاء خدا کو راضی کرنے پر لگے ہیں. صحابہ خدا کو راضی کرنے پر لگے ہیں. آنے والے پیغمبر خدا کو راضی کرنے کے لیے لگے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کو بستی میں ایک جانے والا اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ سبھی لوگ خدا کو راضی کرنے پر لگے ہیں. آخر معاملہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اگر کہو گے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام پڑھا ہم اس سے نہیں مانیں گے تو ہمارا قرآن کھولو. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. آپ قرآن کھولو گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. قربان جائیے نوجوانوں. ہم سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آنے والے نوجوانوں کو آنے والے لوگوں کو یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسی علاقے کے رہنے والے علی جناب حافظ ہاشم صاحب قبلہ جو کسی محلے کے رہنے والے ہیں دین کی تعلیم حاصل کیا. حافظ قرآن بن گئے قاری قرآن بن گئے اور بننے کے بعد بامبے کی طرف روانہ نہیں ہوئے کہ چل کر کے وہاں تبلیغ کریں. دل کے اندر خیال نہیں آیا کہ کانپور چلیں. دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ گورکھپور چلیں. دل کے اندر خیال نہیں آیا کہ کسی شہر چلیں. اے نوجوانوں یہیں پیدا ہوئے اور جا کر کے تعلیم حاصل کیا اور اپنے ہی محلے میں آ کر کے دین کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں. بچوں کو تعلیم دیتے نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی تو نوجوانوں کی ضرورت ہے. اے نوجوانوں ہم سے افضل ترین وہ انسان ہے ہم سے افضل تو وہ مہمان ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو درس دیتا ہو اور تعلیم دیا کرتا ہو. الحمدللہ یہاں پر حافظ اسرار احمد صاحب قبلہ ان کی مہربانی ہے. نوجوانوں میرا یہاں پہ پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے اور میں یہاں پہ کیسے حاضر ہوا؟ علی جناب حافظ اسرار احمد صاحب قبلہ کی دین ہے. دیگر علماء یہاں پہ حاضر ہیں. سبھی لوگوں کی حاضری پروردگار اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اے نوجوانوں پھر آپ چلتے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محفل سجی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری پیاری باتیں بتلاتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات الصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں اپنے نمازوں کی نگہبانی کیا کرو اور بیچ والی نمازوں کی نگہبانی کیا کرو. کون کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین بیان فرما رہے ہیں اپنے نمازوں کی نگہبانی کیا کرو. اب الحمدللہ ذرا سنتے چلیں. اب اللہ کے نبی جب نماز لے کر کے یہ چلے تھے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے پروردگار عالم نماز دینا تیرا کام ہے. اس نماز کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو پروردگار عالم نے بیان فرمایا تھا اے میرے محبوب نماز لے جاؤ. نماز دینا ہمارا کام ہے. اس کو پڑھنا اور پڑھوانا یہ تمہارا کام ہے. جس طریقے سے چاہنا اس طریقے سے پڑھ اور پڑھوا لینا. اللہ کے نبی آ رہے ہیں نماز کا پیغام دے رہے ہیں نماز کی دعوت دے رہے ہیں. تو اے نوجوانوں جب نماز
नमाज पहली मर्तबा लेके चले थे तो मालूम है रुकू नहीं किया था, सजदा नहीं किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जा रहे हैं और सहाबा से कह रहे हैं बस खड़े हो जाओ, अदब के साथ खड़े हो जाओ। ऐ नौजवानों, अदब के साथ खड़े हो जाओ। इसीलिए नमाज पढ़ने आप जा रहे हो तो सजदा करने से पहले, रुकू करने से पहले, नियत करने से पहले इरादा बना लो कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आप वजू बना लो और वजू बनाने के बाद आप साफों पर खड़े हो जाइए। परवरदिगार आलम की बारगाह में नमाज की नियत करने से पहले आप ये कहो, ऐ परवरदिगार आलम, हम मुजरिम हैं, तेरी बारगाह में आए हुए हैं। मौला हम गुनहगार हैं, मौला ताला हम बदकिरदार हैं। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में आया हूँ नमाज पढ़ने के लिए, मेरी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये कहने के बाद आप पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। इसके बाद आप नमाज जो पढ़नी है उस नमाज का नाम लेकर के कानों तक हाथ ले जाए। लेकिन नौजवानों सुनो, अब तक तो ये हुक्म था, अल्लाह के नबी सिर्फ खड़े हो जाते थे, हट जाया करते थे। सहाबा खड़े हो रहे हैं, हट जा रहे हैं, आका बयान फरमा रहे हैं। ऐ मेरे चाहने वालों, अगर नमाज पढ़ने आ रहे हो, हाँ हाँ आपका नमाज पढ़ने आ रहा हो, कैसे नमाज पढ़ते हो? कहा या रसूल अल्लाह, जैसे आपको देखता हूँ वैसे ही नमाज पढ़ रहा हो। या रसूल अल्लाह, जैसे आपको पाता हूँ वैसे ही नमाज पढ़ता हो। आका बयान फरमाते हैं, नमाज पढ़ने से पहले अपने अंगूठे को कान की लौ तक ले जाया करो और कान की लौ तक ले जाओ ताकि ये अंगूठा कान को छू जाए। ये किसने कहा है? परवरदिगार ने नहीं कहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया है कि अपने अंगूठे को कान की तरफ ले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अरे इस हथेलियों में तो 5 अंगुलियां हैं, अरे कोई भी अंगुली हम ले जा सकते हैं, अंगूठा ले जाने का क्यों हुक्म है? या रसूलुल्लाह, अंगूठा ले जाने के लिए क्यों हुक्म फरमा रहे हैं? आका बयान फरमा रहे हैं, इन हथेलियों में 5 अंगुलियां हैं। अंगूठा एक ऐसी अंगुली है कि अगर इसको तुम कान की लौ तक अगर ले जाओगे तो तुम्हारे अंगूठे का निशान किसी और के निशान में नहीं लग सकता है। तुम्हारा ये अंगूठा वाहिद अंगूठा है और ये 4 अंगुलियां किसी और के अंगुलियों से तो मिल सकती है, लेकिन तुम्हारा अंगूठा किसी के अंगूठे से नहीं मिल सकता है। आज अंगूठे की बात चली है, इस बात को तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। नौजवानों सुनो सुनो, या रसूलुल्लाह, नमाज पढ़ने का हुक्म है, ये अंगूठा ले जाने का क्यों हुक्म है? ये अंगूठा क्यों ले जाने के लिए कहा जा रहा है? आका बयान फरमा रहे हैं, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जो इंसान कान की लौ तक अंगूठा ले जाता है तो कभी कन सफे का मर्ज नहीं हुआ करता है। अब आप बताइए कौन बता रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं। और आका बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, कान की लौ तक ले जाओ और अपने हाथों को, अपनी कलाई को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और छोटी अंगुली से पकड़ लिया करो और नाभ के पास बांध लिया करो। या रसूलुल्लाह, अरे नाभ के पास बांधने का क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अरे मेरा चाहने वाला, अगर अपने अंगूठे से और छोटी अंगुली से और कलाई पकड़ करके नाभ के पास अगर बांध लेगा तो कभी मिर्गी का मर्ज नहीं उसे होगा। ये कौन बता रहा है? सैयदुल मुरसलीन बता रहे हैं। तो लोग इसी तरीके से खड़े होते रहे, इसी तरीके से खड़े होते रहे। उसके बाद नौजवानों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, परवरदिगार की बारगाह में जरा झुक जाया करो। सहाबा झुक रहे हैं, थोड़ा और झुक जाओ, और झुक जा रहे हैं, और झुक जाओ, और झुक जा रहे हैं। ऐ नौजवानों, ऐसा मेरे आका ने झुका दिया कि नौजवानों घुटने को पकड़वा दिया और कहा, अब अल्लाह पाक की तुम पाकी बोलो और अपनी जबान से कह दो, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। कौन कहलवा रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलवा रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला बयान फरमाता है, अल्लाह ताला
بیان فرماتا ہے اللہ کا کہنا مانو، رسول اللہ کا کہنا مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی میں جلوہ بار ہے، صحابہ کرام کا مجمع حاضر ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، تم نماز قائم کیا کرو، اپنے نمازوں کی نگہبانی کیا کرو۔ رمضان شریف کا روزہ اگر مل جائے تو تم رمضان شریف کے روزے رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پیسہ عطا فرما دے تو تم زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے تو تم حج بیت اللہ کیا کرو، تم غریبوں کی مدد کیا کرو، یتیموں کی مدد کیا کرو اور مسکینوں کی مدد کیا کرو۔ آقا بیان کرتے جا رہے ہیں، ایک انسان آیا، ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی کی پیاری پیاری باتیں سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے۔ اما جب باتیں ختم ہو گئی تو نوجوانوں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے آنے والے مہمان بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ آنے والا جو انسان پیاری پیاری باتیں سن رہا تھا عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، ہم اندھیرے میں تھے، اجالے میں آنا چاہتے ہیں، یہاں تک یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آقا بیان فرماتے ہیں اگر تم ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی، اب نوجوانوں ذرا سنو سنو، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو، رسول اللہ کا کہنا مانو۔ اللہ کا کہنا کیا ہے، رسول اللہ کا کہنا کیا ہے، ذرا اس کو آپ سمجھتے چلیں۔ الحمدللہ یہاں پہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ بھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماؤں کو سلامت رکھے اور مجھے بولنے میں اگر کوئی کمی آ جائے تو یہاں پہ جو علماء حاضر ہیں ہماری اصلاح فرما دیں گے۔ میاں سنو سنو، آقا بیان فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آقا بیان فرماتے ہیں اما ہونا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کہاں شرط بیان کرو؟ کہا یا رسول اللہ نماز تو ہم تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم رمضان شریف کے روزہ نہیں رکھیں گے، ہم غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، ہم یتیموں سے پیار نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم حج بیت اللہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے نبی ہماری یہی شرطیں ہیں۔ آقا بیان فرماتے ہیں تمہاری شرط میں منظور کرتا ہوں لیکن تمہیں بھی ہماری ایک شرط ماننا ہوگا، تمہیں ہماری بھی ایک شرط ماننا ہوگا۔ کہا اے اللہ کے نبی بیان کیا جائے، اگر آپ ہماری اتنی باتیں ماننے کو تیار ہیں تو ہم آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آقا بیان فرماتے ہیں کہ ہاں سنو سنو، تم مجھ سے وعدہ کرو گے تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، تم سچ بولنے کا وعدہ کرو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے دن تاریخ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ آقا بیان فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، میں نے تجھے مسلمان بنا لیا۔ اب وہ جانے لگا، صحابہ عرض کر رہے ہیں ابو بکر صدیق بول رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم بول رہے ہیں، علی مرتضیٰ بول رہے ہیں، عثمان غنی بول رہے ہیں، سلمان فارسی بول رہے ہیں، حضرت حبیب بول رہے ہیں، ہر بولنے والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نماز پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، روزہ رکھنے سے انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے انکار کر رہا ہے، آپ نے اسلام میں کیوں داخل کر لیا؟ آقا بیان فرما رہے ہیں میں نے اس سے ایک وعدہ کروایا ہے سچ بولنے کے لیے، اگر واقعی سچ بولنے پہ وہ آمادہ ہو گیا، اگر وہ سچ بولنے لگا تو اس کا سچ بولنا اسے نماز پڑھوا دے گا، سچ بولنا اسے روزہ رکھوا دے گا، سچ بولنا اسے زکوٰۃ دلوا دے گا، سچ بولنا غریبوں کی مدد کرا دے گا، سچ بولنا ہی حج بیت اللہ کرا دے گا اور سچ بولنا ہی ماں باپ کی خدمت کرا دے گا۔ اب ذرا سنو سنو، یہ تو رسول کی بات ہو گئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو، رسول اللہ کا کہنا مانو۔ اب رسول اللہ کا کہنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان فرماتے ہیں اے میری بیوی عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، آج جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آپ سے کیا پوچھنا ہے، آپ اگر ہمیں اجازت دے دیں تو میں ذرا اپنے ابو جان سے مشورہ کر لوں۔
अपने अब्बा से मशवरा कर लो। कहा जाओ इजाजत है मशवरा कर लो। हजरत आयशा सिद्दीका हाजिर हो गई अपने अब्बा के पास और कहने लगी, ऐ मेरे वालिदे गिरामी, आज मेरे शौहरे नामदार ने मुझसे सवाल कर लिया, पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो ऐ मेरे अब्बा बता दो कि मैं उनसे क्या पूछूं। अल्लाह के चाहने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी, जाकर के नबी से पूछ लो कि शबे मेराज में जब आप परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हुए थे तो बहुत सी बातें हुई थी आपके दरमियान। अरे उन बातों में से बहुत सी बातें हुई, फकत एक बात बता दीजिए ऐ मेरी बेटी आयशा, जब मेरे नबी बता दे तो आकर के मुझको भी बता देना। कहा ठीक है। हजरत आयशा सिद्दीका हाजिर हो गई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, ऐसे सारे जहां के नबी, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे नबी, अरे शबे में आज में आप हाजिर हुए, अल्लाह के दरमियान आपसे बहुत सी बातें हुई, उन बातों में से फकत एक बात बता दिया जाए। तो आका मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ऐ मेरी आयशा सुनो सुनो, जब मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझसे बयान फरमाया, ऐ मेरे महबूब सुनो सुनो, ऐ मेरे महबूब सुनो सुनो, ऐ मेरे यासीन सुनो सुनो, ऐ मेरे मुजम्मिल सुनो सुनो, ऐ मेरे ताहा सुनो सुनो, ऐ मेरे यासीन सुनो सुनो, ऐ मेरे महबूब सुनो सुनो, ऐ मेरे महबूब सुनो सुनो, ऐ मेरे महबूब सुनो सुनो, मैं तुम्हारी उम्मत को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। आका बयान फरमाते हैं, ए परवरदिगार आलम बयान फरमा दिया जाए। अल्लाह पाक बयान फरमा रहा, ऐ मेरे महबूब, तुम्हारे उम्मतियों में जो दो टूटे दिलों को जोड़ देगा, जो दो टूटे दिलों को जोड़ देगा, तो मैं अपने रहमत की कसम खा के कहता हूँ कि जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। दो टूटे दिलों को जो जोड़ देगा जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम बयान फरमा रहा है। अब आप अंदाजा फरमाइए नौजवानों, कितनी बड़ी शान है, कितना बड़ा मर्तबा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे तो ऐसी महफिल नजर आ रही है, ऐसे ऐसे नौजवान नजर आ रहे हैं। कोई ख्वाजा करीम नवाज का दीवाना नजर आ रहा है, कोई गौसे आजम का दीवाना नजर आ रहा है, कोई साबिर पाक का मस्ताना नजर आ रहा है, कोई वारिस पाक का दीवाना नजर आ रहा है। हर लोग दीवाने नजर आ रहे हैं। अब आप अंदाजा फरमाइए, ऐ नौजवानों, पूरा मजमा प्यार से पढ़ ले एक मर्तबा दुरूद पाक।